ہوتا یہ تھا کہ وہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کے اس کیفے میں آتے تھے، کیفے کے آنر نے ہر باکس کے اندر ایک ایک کیمرہ لگا دیا. اس نے وہ ریکارڈنگ کر کے نازیبا حرکات تھیں، چیزیں تھیں، معاملات تھے سارے، وہ ریکارڈ کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لاکھوں ڈالر اس نے کمائے ہیں وہ ویڈیوز بیچ کر. خطرناک بات یہ ہے جو لڑکیاں بلیک میل ہوئی ہیں اس حد تک ہوئی تھی کہ 11 لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں، 4 لڑکوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار لڑکیاں اور بے شمار لڑکے گھروں سے بھاگ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میں ہوں کا میزبان انیب ظہیر. کامران خان میرے ساتھ موجود ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. بہاولپور میں جو واقعہ ہوا، ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ وہی بات چل رہی ہے کہ اصل میں سارا معاملہ ہے کیا، چل کس طریقے سے رہا ہے. کامران خان نے انویسٹیگیشن بھی اس طریقے سے کی ہے کہ سارا جو معاملہ ہے کھول کے سامنے رکھ دیا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. انہیں بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کامران بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آج سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پاکستان کے اندر دیکھنے میں نہیں آیا؟ پہلا واقعہ اپنی نوعیت کا یہ. دیکھیں، ایک بہت پرانی بات ہے، شاید آپ پیدا بھی نہ ہوئے ہیں. 90s کے لاسٹ میں 99-98 کی بات ہے. ایک پنڈی اسکینڈل کے نام سے بہت وائرل ہونے والا ایک ایسا واقعہ تھا کہ نیٹ کیفے تھا پنڈی میں، اور اسکول کالجز کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، کپل کی شکل میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ساتھ وہاں پر آتے تھے. تو اس زمانے میں کنسیپٹ نہیں تھا اس طرح کے ٹیلی ویژن کا، اور کنسیپٹ نہیں تھا انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا، اور جو ہڈن کیمراز کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں تھا کہ ممکنہ طور پر ہم اس کے اندر ہماری ویڈیو کیچ ہو سکتی ہے. ہوتا یہ تھا کہ وہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسٹوڈنٹس تھے کالجز کے، یونیورسٹیز کے اس کیفے میں آتے تھے، تو کیفے کے آنر نے ہر باکس کے اندر ایک ایک کیمرہ لگا دیا تھا. اس کے بعد ممکنہ طور پر وہ یہ تھا چیزیں ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ اتنا وائرل ہوا، اس کے بارے میں ابھی تفصیلات بتاتا ہوں. اس نے وہ ریکارڈنگ کر کے نازیبا حرکات تھیں، چیزیں تھیں، معاملات تھے سارے، وہ ریکارڈ کر کے 2-4 سال کے بعد 2003-4 کی یہ بات ہے جب اس نے پنڈی اسکینڈل کو وائرل کیا. حالانکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹیلی ویژن اس طرح سے اتنا عام نہیں ہوا تھا، صرف پی ٹی وی چلتا تھا. اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں معلوم یہ ہوا جب خبریں آئیں کہ لاکھوں ڈالر اس نے کمائے ہیں وہ ویڈیوز بیچ کر. اس کے بعد جو خطرناک بات یہ ہے کہ 11 لڑکیوں نے، آج بھی گوگل پر سٹیٹس آپ موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی پنڈی اسکینڈل کے نام سے. جو لڑکیاں بلیک میل ہوئی ہیں اس حد تک ہوئی تھی کہ 11 لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں، 4 لڑکوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار لڑکیاں اور بے شمار لڑکے گھروں سے بھاگ گئے تھے پریشر میں کہ فیملی سپورٹ نہ کرے، معاشرہ سپورٹ نہ کرے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ اس طرح کی چیز تھی، اس سے پہلے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا. اب جو آپ کا سوال ہے پنڈی اسکینڈل کا اس اسکینڈل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا نا کہ اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا، تو میرے دوست پنڈی یہ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل سے پہلے تو بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی ہیں. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور تو کل کا واقعہ ہے، یہ جو پچھلے 20-22-25 سال ہیں یہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. یونیورسٹیز ہماری روٹین وائز ایسا ہو رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی ہو، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہو، خواجہ فرید یونیورسٹی ہو، فیصل آباد یونیورسٹی ہو، جب یہ جو ہماری اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اٹ سیلف یہ خود کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ سیمسٹر سسٹم میں اوپر خدا ہے، نیچے ٹیچر ہے. یعنی جس طریقے سے وہ جو اختیارات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ایک چھوٹا سا خدا ہوتا ہے ٹیچر، پیپر وہی بنا رہا ہے، پیپر چیک وہی کر رہا ہے، وہی ٹیچر جو پیپر بناتا ہے، جو چیک کرتا ہے، وہی نمبر دے رہا ہے، وہی ٹیچر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہے، وہی ٹیچر پاس کرے گا، وہی ٹیچر فیل کرے گا. اب یہ اس ٹیچر کے ظرف پہ ہے، کیا وہ میرٹ پہ کام کرتا ہے اگر وہ انسان ہے. اگر وہ فرشتہ صفت انسان ہے تو بہت اچھی بات ہے. ممکنہ طور پر وہ ٹیچر کرپٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایسا سسٹم نہیں دیا یونیورسٹی کو کہ اگر کسی کرپٹ انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ جائے، کرپٹ انسان کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری آ جائے، تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہے. اگر میں آپ کی بات کو سمجھوں تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہر یونیورسٹی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. ہائی لائٹ بہاولپور یونیورسٹی ہو گئی. بھائی چور وہ ہے جو پکڑا جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے چور کبھی بھی پہلی چوری پر نہیں پکڑا جاتا، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. کب سے ہو رہا ہے کب سے نہیں ہو رہا، مجھے 13-14 سال ہو گئے یونیورسٹی سے میں پاس آؤٹ ہوا ہوں. پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے دور میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک چیز اتنی یہ چیز وائرل ہوئی تھی، یونیورسٹی میں جمعیت کے لڑکوں نے ایک ٹیچر کو مارا. انویسٹیگیٹ کیا، معلوم یہ ہوا اس سوشیالوجی کے ٹیچر نے اپنے کمرے کے ساتھ ایک بیڈ روم بنایا ہوا ہے. وہ لڑکیوں کو لے آتا ہے، معاملات اس کے چل رہے ہیں، وقت کے ساتھ کچھ چیزیں لیک ہوئیں، معاملات سامنے آئے، تو جمعیت نہ ہوتی تو بڑے معاملات خراب ہو سکتے تھے. یعنی یہ 13 سال پہلے کی بات ہے. وہ کیا کرتا تھا،
کمرے کے ساتھ بیڈ روم ہے, بیڈ روم میں لڑکیوں کو بلاتا تھا اور وہ نازیبہ حالت میں رنگے ہاتھوں جمعیت کے لڑکوں نے اس کو پکڑا تھا. یہ چیز اخبار میں بھی چلی, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا تھا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک بات ہے 13 سال پہلے کی. اس طریقے سے بے شمار چیزیں تھیں, ہمیں پتہ چل جاتا کہ یار یہ ٹیچر کرپٹ ہے, لیکن نہ ہماری اس سے لینا نہ دینا نہ بات, ہم نے اپنا پڑھنا ہے, ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے آگے نکلنا ہے. والی وارث کوئی نہیں بن رہا. طارق بشیر چیمہ کا نام آیا, والی وارث نہیں بن رہے. وی سی والی وارث نہیں بنا. جے آئی ٹی بنے گی, اس کے اندر کچھ نہیں نکلے گا. اینڈ پہ ہوگا کیا؟ 1000 بچیاں جن کے ماں باپ نے بہاولپور یونیورسٹی سے بچیوں کو کھینچ کے گھر بٹھا لیا ہے. کس طرف سے سارا معاملہ جا رہا ہے؟ 3-4 چیزیں سوال میں. سب سے پہلے تو والی وارث کوئی کیوں بنے گا؟ والی وارث بنتے ہیں کامیابی کے, کامیابی کے رشتہ دار بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کامیابی کے دوستیاں بھی آ جاتی ہیں. جو ناکامی ہوتی ہے سب اسے جان چھڑاتے ہیں, اور یہ تو ہے اسکینڈل, اور اسکینڈل اتنا خوفناک جس میں لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز ملوث ہیں. تو والی وارث کیوں بنیں گے؟ کیوں؟ ہمارا انصاف کا نظام ہے کھوکھلا, ہمارا انصاف کا نظام ہے ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, انصاف کا نظام ہے لنگڑا لولا. ٹھیک ہے, ہر چیز مینیج ہوتی ہے. اب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یار ثبوت کیا ہے, ثبوت کیا نہیں ہے. طارق بشیر چیمہ نے کل پریس کانفرنس کی ہے, اگر ثبوت ہے تو میرے بیٹے کے سامنے لائیں, ساری دنیا کے سامنے لائیں. میں یہ کہتا ہوں وہ سچا ہو سکتا ہے, لیکن شکلیں بدل سکتی ہیں, نام بدل سکتے ہیں. چیمے کے بجائے وڑائچ کوئی ہوگا, وڑائچ کے بجائے لنڈ برادرز میں سے کوئی ہوگا, کوئی چودھری ہوگا, کوئی خان ہوگا, کوئی پٹھان ہوگا, کوئی راجپوت ہوگا. نام فرق ہو سکتے ہیں, چہرے فرق ہو سکتے ہیں, لیکن کردار موجود ہیں. اگر میں چیمے کی بات مان لوں تو کیا جو جعفر شاہ ہے سیکورٹی انچارج, وہ سچا ہو جائے گا؟ وہ تو موجود رہے گا. جعفر شاہ کی جو پوری نیچے اس نے ہرارکی بنا رکھے تھے, کلیریکل سٹاف ساتھ ملایا ہوا ہے, 15 اسٹوڈنٹ ساتھ ملائے ہوئے ہیں, 15 پروفیسر ساتھ ملائے ہوئے ہیں, جو پکڑے گئے ہیں, جو نامینیٹ ہیں, ایف آئی آر جن پہ کٹ چکی ہے, تو کیا وہ سارے سچے ہو جائیں گے؟ بات سمجھیں. کیا کیا محرکات ایسے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر جہاں جو بچیاں ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں؟ قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں, استاذہ کو ٹھہرائیں یا پھر ان بچیوں کو ٹھہرائیں کہ جو ٹریپ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں بھائی, یہ سوشیالوجی ہے, میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں لگے گا. میتھمیٹیکل فارمولہ ہوتا ہے 2 + 2 = 4. اب جس طرح آپ نے سوال کیا, اس کے سیاق اور سباق ہوتے ہیں, کچھ عناصر ہوتے ہیں, کچھ محرکات ہوتے ہیں, وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بعد میں پھر انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو لڑکیوں کا معاملہ ہے نا یونیورسٹیز میں, کسی بھی یونیورسٹی میں 3 چیزیں ہیں اس کی. سب سے پہلے لڑکی بلیک میل ہوتی ہے. دوسرے نمبر والی کیٹیگری ہے لڑکی کمپرومائز ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری ہوتی ہے لڑکی شوقیہ یہ کام کرتی ہے, اس کی روٹین ہے. کیوں؟ اس کو پیسہ آنے لگ گیا, اس کے تعلقات بن گئے, اس کی لائف میں لگژری شامل ہو گئی ہے, موبائل اچھا ہو گیا ہے, گاڑی پہ گھومنا پھرنا ہے, دوسروں کے پیسوں سے وہ کھا پی رہی ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے. جو پہلی کیٹیگری ہے نا, وہ جسٹ لائک وہ جو پنڈی اسکینڈل آیا تھا, جعفر شاہ نے اپنی یونیورسٹی میں مختلف جگہوں پر خفیہ کیمرے لگائے تھے کہ یار یہاں پر بیٹھ کے لڑکی لڑکے خلوت میں ملتے ہیں, اس دیوار کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں, اس گراؤنڈ میں فلانی جگہ پہ ٹیلے کے پیچھے ملتے ہیں. تو اس نے سیٹنگ بنا کے پلان کر کے خفیہ کیمرے لگوائے, اور سب کو پتا تھا جو اس کے اندر ہرارکی شامل ہے. اور وہ لڑکی چاہے وہ پردہ کرتی ہے, نقاب کرتی ہے, عبایا لیتی ہے, یہ سادی شلوار قمیض پہنتی ہے, یہ جینس شرٹس میں آتی ہے, یہ ان کا اپنا میٹر ہے. لیکن جعفر شاہ صاحب یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ اس کی ویڈیو لے کر لڑکی کو اپنے آفس میں بلوا کر پیغام پہنچاتے تھے کہ جی آپ کو سیکورٹی افسر نے کمرے میں بلایا ہے. اس لڑکی کو وہ ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں کہ بھئی یہ ویڈیو دیکھ لو, یہ والی ویڈیو میں آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, علاقے والوں کو دے رہا ہوں. یعنی کہ بلیک میل شروع کرتا تھا. اب اس سے لڑکی کا کردار کلیئر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑکی کرپٹ تھی. مثال کے طور پر ہمارے جو شرفاء کی بیٹیاں ہیں وہ صرف اس سے بھی پریشرائز ہو سکتی ہیں کہ وہ لڑکے کے ساتھ کھڑی ہے, بات کر رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کیٹیگری کی ویڈیو تھی جس سے وہ پریشرائز کر رہے تھے یا بلیک میل کر رہے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کامران بھائی وہ گلٹی ہوگی تو وہ بیچاری پریشرائز ہو رہی ہے, وہ نارمل ویڈیو سے بھی پریشرائز ہو سکتی ہے. اس سے اس ویڈیو سے لڑکی کا اتنی شریف لڑکی ہوگی اتنی ہی زیادہ جلدی پریشرائز ہو جائے گی. تو اس طرح سے وہ لڑکی بلیک میل ہوئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کیس میں پہلی کیٹیگری زیادہ کارآمد رہی ہوگی. لڑکیاں لوور مڈل کلاس کی ہیں, شرفا کی ہیں, جو بھی معاملات رہے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بلیک میلنگ کا عنصر سب سے زیادہ ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے وہ پھر اس کو مناتے تھے, لے کر آتے تھے. اور وہ جعفر شاہ اس کا جو اپنا طارق بشیر چیمے کا جو بیٹا اس کا نام آیا کہ جو ڈیرے پر وہ پہنچاتے تھے, کلرک سامنے آیا. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں, اگر لنک کیا جائے, پولیس کے تھرو لنک کیا جائے تو پھر ایف آئی آر کو اگر آپ سمجھیں تو بے شمار گرفتاریاں ہو چکی ہیں. جعفر شاہ کا خود کا بیان بھی سامنے آیا ہے, کچھ پروفیسرز بھی ملوث ہیں. تو اگر انصاف کا نظام میرٹ پر ہو, اول تو پھر یہ کام ہی نہ ہوتا. اگر اب میرٹ پر یہ کام کیا جائے, اس کی شفاف انکوائری کروائی جائے, تو آپ یقین کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ جو گلٹی اب سب کے سامنے آ رہے ہیں, اطلاعات ہیں, خبریں ہیں, یہ حقیقت میں
ان کو سلاخوں کے پیچھے حکومت یا ادارے جو لے کر جائیں گے. اب حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ بچیوں کو گھر بلایا جا رہا ہے, بچیوں کو چھڑوائی جا رہی ہے, یونیورسٹی چھڑوائی جا رہی ہے, انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, کوئی نہیں انویسٹیگیشن کر رہا, جنہوں نے ثبوت مانگے ہیں انویسٹیگیشن ان کے ہاتھ میں ہی ہے. اب معاملہ کہاں جائے گا؟ کیا ہم جس طرح پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک چیز آتی ہے, طوفان آتا ہے, اس کے بعد وہ تھم جاتا ہے اور لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, ویسا ہی ہونے والا ہے؟ دیکھیں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے تو میں دکھ کر لوں اور قوم سے اپیل کروں کہ تقریباً 1000 خواتین ہیں, یہ لڑکیاں ہیں, 1000 خاندان جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو واپس بلا لیا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جو ایک طویل سفر کر کے, ایک لمبی جد و جہد کے بعد, بڑے دکھ اور صعوبتیں اٹھانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی تک پہنچتی ہیں کہ گھر والوں کو سپورٹ کروں گی, بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گی, اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, اعلیٰ تعلیم کے بعد ممکنہ طور پر اچھا رشتہ مل جائے گا, فائنینشیل سچویشن میری بہتر ہو جائے گی, گھر کو سپورٹ کرتی ہیں بیٹیاں, ٹھیک ہے, اچھی سوچ ہے ان کی. لیکن اگر آپ گھر میں ان کو بٹھا لیں گے, ان کو پریشرائز ہو جائیں گے, یا ماحول کو دیکھ کر آپ, چاہے ماحول کرپٹ ہی کیوں نہ ہو, جعفر شاہ جیسے کردار موجود ہیں, بھائیوں کو ڈر لگتا ہے, والدین کو ڈر لگتا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو جائے, تو خدا را ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو میچور کریں, لڑکیوں کو سپورٹ کریں, لڑکیوں کو بہادر بنائیں. اگر وہ یونیورسٹی تک پہنچی ہیں, ان کی مائنڈ میکنگ کریں, ان کو فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ یونیورسٹی بھیجیں, میچور کریں کہ بیٹا آپ صرف پڑھائی کریں. ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیاں ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہیں, پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں, بھائی بہن اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہیں, یعنی کہ اس کا ایک اچھا لائزون بنے تاکہ بیٹیاں آپ سے سچ بھی بولیں, آپ سے ڈریں بھی نہ, اور جس کام کے لیے وہ ہاسٹل میں یا یونیورسٹی میں گئی ہیں وہ اچھا ہو. اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ ہوگا کیا, دیکھیں تو سراسر انصاف دینے والے ادارے, انصاف نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, عدلیہ ہیں, یہ ان کا کام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں جو اثر و رسوخ ہے, ایک بندے کے پاس پیسہ ہے, وہی عہدیدار بھی ہے, MNA MPA بھی ہے, وہی کیبنٹ کا ممبر بھی ہے, وزیر بھی ہے, اسی کے ساتھ یہ پورا نظام ہے انصاف کا جڑا ہوتا ہے. اس کے ایک ٹیلی فون کال پہ یو ٹرن لے لیتا ہے انصاف. ہم نے دیکھا ہے, آپ صحافی ہیں, سارا دن آپ فیلڈ میں پھرتے ہیں, کرائم رپورٹرز کے ساتھ ہیں, آپ کی یاریاں دوستیاں پولیس والوں کے ساتھ بھی ہیں. ہمیں بہت اچھے سے اندر اور باہر کا بڑے شفاف طریقے سے آئینے کی طرح ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جب تک حق خود ارادیت استعمال, جس کو ہم سو موٹو ایکشن کہتے ہیں نا, جج لے اور اس کے اوپر وہ کمیٹی بنائے اور ڈنڈے کے زور پہ کمیٹی بنا کر اس کی شفافیت ہوگی, تب جا کے یہ نکلے گا. ادروائز اس سے پہلے بے شمار چیزیں ایسی آئی ہیں. اسکینڈل کو چھوڑیں, ہر روز آپ نہیں سنتے چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے, ہر روز آپ نہیں سنتے فلانے بچے کے ساتھ قاری صاحب نے ریپ کر دیا ہے, ہر روز آپ یہ خبریں نہیں آتی, میڈیا کے لوگ ہیں آپ, کہ جی جنسی زیادتی کا شکار کر دیا ہے نوکرانی فلانی. کہاں ہیں وہ سارے, ان کا فالو اپ کہاں ہے, ان کو سزائیں کون سی ہو رہی ہیں؟ تو یہ سارا نظام مینیج ہو جاتا ہے. تو چاہے میرا پھر یہی بات ہے کہ اگر طارق بشیر چیمہ نہیں ہوگا, کسی اور نام سے ہوگا, کریکٹر موجود رہیں گے, اور یہ تب تک معاشرے میں موجود رہیں گے جب تک انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہوتا. انصاف کا نظام بیساکھیوں پہ تھا, اب وہ گر گیا ہے زمین پہ. اب بیساکھیاں بھی بیچارے کو نصیب نہیں ہیں, اس کو کھڑا کرنا پڑے گا, مضبوط کرنا پڑے گا. وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا تو انصاف مہیا کر سکے گا. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں جی, کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو انہوں نے خود سے انویسٹیگیٹ کیا وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے سے بڑا اسکینڈل آ کر چلا گیا, لیکن اس کو کوئی بھی حل نہیں کر پایا. ہر بار کہا جاتا ہے, دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہ ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کو مٹی ڈال دی جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, اور دوبارہ سے پھر ایسے جو واقعے ہیں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ اس واقعے کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی واقعہ پیش نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.